بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوریز بائی ذیشان۔ کبالہ قدیم بائبل کے سب سے خطرناک جادو میں سے ایک آتشک کا علم، جس میں جو لوگ پھنسے ہیں وہ شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا فرعون سے کیا تعلق ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کی زد میں کیوں ہے، اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھنساتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جادو کی سب سے خطرناک اور قدیم قسم کبالہ جادو کے بارے میں جانیں گے۔ اس دنیا کے علاوہ ایک اور متوازی اور اس طرح کی دنیا موجود ہے جہاں نیکی اور بدی کی جنگ جاری رہتی ہے، لیکن ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ جیسا کہ مختلف قسم کے سگنل ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح اگر ہم شیطان اور اس کے کارندوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں تو ہم اس عجیب و غریب دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک مقام ہے جسے کبالہ جادو کہتے ہیں۔ کبالہ دراصل قدیم بائبل کی ایک شیطانی سائنس ہے جو کہ مخصوص اعداد و شمار، اعداد اور علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے رنگین اور خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر بہت بدصورت ہے۔ کبالہ کا تعلق جادو اور آتشک سے ہے، جس میں لوگوں کے ذہنوں اور خیالات کو مختلف منشیات، جادوئی کارروائیوں اور ہپنوٹزم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو سمجھا جاتا ہے۔ کبالہ جادو ہزاروں سال پہلے بائبل کی تہذیب میں شروع ہوا تھا، اور اس قسم کے جادو نے اس قدر ترقی کی کہ آہستہ آہستہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک پوری تہذیب کی شکل اختیار کر گیا۔ جبکہ بعض محققین کے مطابق کبالہ جادو بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا۔ تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت دی گئی، چنانچہ آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو وہاں سے بلایا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ وقت مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ جادو کے علم سے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو کبالہ جادو کے ساتھ سر انجام دیتے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کے فرعون کے دربار میں وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تھی وہ بھی کبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح وہ سامری جادوگر جس نے بچھڑے کی پوجا سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا، اور اس نے بھی وہی کبالہ جادو استعمال کیا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے درباری، پجاری اور نجومی جنہوں نے انہیں بتایا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس سلطنت کا خاتمہ کرے گا، یہ پیشن گوئی بھی کبالہ جادو کے ذریعے کی گئی تھی۔ جس طرح بنی اسرائیل نے مصر میں کئی سال گزارے تھے اور لوگ فرعون کے تابع رہتے تھے، تو ان میں جادوگروں کے علم اور دنیا پر حکومت کرنے کا غرور اور تکبر آ گیا تھا۔ چنانچہ فلسطین میں بنی اسرائیل رفتہ رفتہ باغی اور نافرمان ہو گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے کبالہ کے طریقوں اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل مصری جادوگروں سے زیادہ جادو میں ماہر ہو گئے اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، بنی اسرائیل کے کبالہ جادوگر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے اور انہیں بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبالہ جادو کا علم تھا جس سے وہ جنوں کو قابو میں رکھتے تھے۔ چنانچہ یہودی ان جادوگروں کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے کبالہ جادو کو روحانیت کے طور پہ سیکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جادو کی کتابوں کو بھی مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا، اور یہ کتابیں ہیکل سلیمانی میں رکھی گئیں۔ اللہ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور بخت نصر اور ٹائٹس رومن نے یہودی ریاست پر 2 تباہ کن حملے کیے جس میں ہیکل سلیمان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور جو زندہ بچ گئے وہ فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان کبالہ کے جادو کی وہ تمام کتابیں ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے کہیں دفن ہو گئیں، لیکن پھر 18ویں صدی میں ان نوجوان یہودیوں نے مل کر ایک عظیم تنظیم بنائی جسے نائٹ ٹیمپلر کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے سے جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت ہوشیاری سے اس میں کامیاب ہوئے جن کے پاس کبالہ جادو اور پراسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد ان تمام کتابوں کو حاصل کرنا اور دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اپنی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھانا تھا۔
یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں شامل ہوتے رہے، یعنی عیسائی ہونے کا بہانہ کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کی موجودگی میں ان کے ناکام عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو معلوم ہوا کہ یہ نائٹ ٹیمپلرز یہودی ہیں تو انہوں نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد یہ نائٹ ٹیمپلر اسکاٹ لینڈ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اپنا اثر پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ بہت جلد یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے دنیا بھر میں جائیدادوں اور تمام وسائل پر قبضہ کر لیا۔ یہ تنظیم دنیا بھر سے تربیت یافتہ اور تجربہ کار افراد پر مشتمل تھی۔ اس تنظیم کے سربراہ کو ماسٹر اور اس کے نائب کو گرینڈ ماسٹر کہا جاتا ہے۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے نزدیک خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ نائٹ ٹیمپلرز ہی تھے جنہوں نے یورپ میں سود کا نظام متعارف کرایا اور اس طرح بینکاری نظام میں دلچسپی لی۔ جدید دور کی خفیہ تنظیم الومیناٹی اور فری میسنز نائٹ ٹیمپلرز کی ہی شاخیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی کل آبادی کا صرف 1% الومیناٹی ہیں، جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ 13 بلڈ لائن یعنی خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے مالیاتی نظام اور ریزرو بینک کے مالک ہیں اور دنیا کے 80 سے 90% وسائل پر ان کا کنٹرول ہے۔ ان کا اصل مقصد شیطان کو فروغ دینا ہے۔ قبالہ کے جادوگروں نے اپنے جسم پر مختلف علامتوں میں ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں، جس میں ٹرائینگل، 5 نکاتی ستارہ اور ایک آنکھ والی علامتیں استعمال کی گئی ہیں۔ قبالہ کے جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنے اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو مشہور شخصیات کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان دنوں ٹیلی ویژن پر کچھ بڑی مشہور شخصیات شاندار نظر آتی ہیں، وہ بھی اسی قبالہ نظام پر عمل پیرا ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بہت ساری پوسٹ اور مواد موجود ہے جن کا مقصد صارفین کو خدا سے دور اور شیطان اور اس کے پیروکاروں کے قریب کرنا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان خود توہم پرست ہو چکے ہیں اور قرآن و حدیث سے دور ہو چکے ہیں، جبکہ شیطان کی ہر برائی اور چال کا حل قرآن پاک میں ہے۔ لیکن ہر کمال کو ایک نہ ایک دن زوال ہونا چاہیے۔ بہت جلد یہ تمام فتنے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔